پھانسی سے پہلے مشرف صاحب کا انتقال ہو جائے تو ان کی میت کو 3 دن تک ڈی چوک پر لٹکایا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ سابق صدر پرویز مشرف صاحب کو عدالت نے پھانسی دینے کا حکم دے دیا ہے اور اپنے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر پھانسی سے پہلے مشرف صاحب کا انتقال ہو جائے تو ان کی میت کو 3 دن تک ڈی چوک پر لٹکایا جائے۔ جس 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا اس کے ایک جج جسٹس وقار سیٹھ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر مشرف صاحب پاکستان واپس نہ آئے تو ان کی لاش کو ڈی چوک پر لٹکایا جائے، مگر جسٹس شاہد کریم نے مشرف کو سزائے موت دینے کے حق میں فیصلہ سنایا لیکن ان کی لاش کو ڈی چوک پر لٹکانے سے اختلاف کیا۔ تاریخ کے چند سخت ترین فیصلوں میں سے ایک یہ فیصلہ ہے اور تفصیلی فیصلہ 3 رکنی بینچ نے جاری کیا۔ اسی بارے میں پاکستانی بزرگ شہری سے بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گا اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی میت کو 3 دن تک جو ہے وہ ڈی چوک پر لٹکایا جائے گا، کیا یہ مناسب ہے؟ بالکل غیر مناسب ہے۔ آئین میں، قانون میں اس طرح کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہ آج تک کوئی ایسی مثال ہوئی ہے کہ جی کوئی اگر مجرم، اول تو میں اس کو مجرم تو میں بیچارے کو سمجھتا نہیں، کوئی مجرم سزائے موت ہونے سے پہلے اپنی طبعی موت مر جائے تو اس کی لاش کو لٹکایا جائے، یہ تو سراسر بے حرمتی ہے لاش کی۔ ہمارا نہ مذہب اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا قانون اجازت دیتا ہے۔ مجھے بتائیں قانون کی کس کتاب میں لکھا ہوا کہ اگر مجرم پھانسی سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کو جا کے ڈی چوک میں لٹکا دو یا کسی اور چوک میں لٹکا دو؟ تو ڈونٹ یو تھنک دیٹ کہ انہیں آ کر یہاں پر عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے تھا؟ عدالتوں کا سامنا تو وہ کر رہا تھا، سارا میڈیا گواہ ہے۔ وہ بیچارہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹوں کی عدالتوں میں جا رہا ہے، اتنا رش اس کے ساتھ ہے، لوگ جا رہے ہیں، تو اس کو بھگایا کس نے اس ملک سے؟ وہ تو کر رہا تھا سامنا۔ اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے بھگایا یہ اس کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، جن کا کسی ایف آئی آر میں، کسی فیصلے میں، کسی جگہ ان کا نام ہی نہیں آیا۔ یہ سارا کچھ اکیلے مشرف نے کیا تھا۔ اس وقت وزیر داخلہ کون تھا جب مشرف کو بھگایا گیا؟ اس وقت وزیر اعظم کون تھا جب مشرف کو بھگایا گیا؟ یہ سارے لوگ اس کے ساتھ ملوث تھے۔ کون تھا وزیر داخلہ؟ وزیر داخلہ تھا یہ اپنا چوری نثار، وزیر اعظم نواز شریف تھا۔ ان لوگوں کی وجہ سے وہ گیا باہر، انہوں نے کیوں اجازت دی اس کو جانے کی؟ پھر وہ بیچارہ بیمار ہو کے وہ اپنا علاج کرا رہا، اور حقیقی معنوں میں وہ بیمار ہے۔ ان لوگوں کو تو بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے، یہاں سے بیمار ہو کے جاتے ہیں، وہاں جا کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانے کھا رہے ہیں، فوٹویں آ رہی ہیں ان کی۔ وہ سمدھی صاحب پہلے کے گئے ہوئے بڑے بیمار تھے وہ جی، ان کو بڑی تاریں لگی ہوئی تھی، بڑی ٹوٹیاں لگی ہوئی تھی، اب وہ پھر رہے ہیں دن دناتے۔ اگر وہ غدار ہے تو اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اب بھی حکومتوں میں موجود ہیں، اس حکومت میں بھی موجود ہیں، پچھلی حکومت میں موجود تھے، ان کو تو کسی نے پوچھا تک نہیں، نہ کسی عدالت نے ان کو بلایا۔ حالانکہ سمریاں تیار کرنے والے وہ تھے، سارا کچھ اس کے ساتھ فائلیں بنانے والے وہ تھے۔ اکیلے مشرف کو پھانسی دے کے اس کو ختم کر دو۔ آپ ان کو ایک مجرم سمجھتے ہیں یا قومی ہیرو سمجھتے ہیں؟ میں اس کو قومی ہیرو سمجھتا ہوں، اس کو محسن پاکستان سمجھتا ہوں۔ جب آپ کو لوگوں کو پتہ ہے جب یہ 9/11 ہوا تھا، امریکہ نے اس وقت کہا تھا آر یو ود اس اور اگینسٹ اس؟ اگر مشرف کا ذہانت کام نہ کرتی اس وقت تو آج پاکستان کا حال بھی عراق جیسا ہوتا، افغانستان جیسا ہوتا، لیبیا جیسا ہوتا، صدام جیسا ہوتا۔ پاکستان میں اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، وہ بچا گیا ملک کو ہمارے آئندہ کے لیے بھی، اور اللہ کا شکر ہے ہم سروائیو کر رہے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے یار یہ فیصلے آ رہے ہیں، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں 98-99 میں جیسا کہ لوگوں کو پتہ ہے کارگل کا واقعہ ہوا تھا، اس میں کیا ہوا؟ سیاستدانوں نے گھٹنے ٹیک دیے، ہم جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، ورنہ آج کشمیر میں 120 دن کا کرفیو نہ ہوتا، وہاں کشمیر ہمارا حصہ ہوتا، ساری زندگی کا ٹنٹا ختم ہو جانا تھا۔ آنے والے چند دنوں میں آپ کس طرف حالات دیکھ رہے ہیں؟ میں تو اچھے حالات نہیں دیکھ رہا۔ فوج میں بہت اضطراب پایا جاتا ہے، صرف فوج میں نہیں، عوام میں بہت اضطراب پایا جاتا ہے کہ ایک محسن پاکستان کو اٹھا کے تم لوگ کیسا فیصلہ دے دیا، اس پہ غداری کا الزام لگا دیا، یار کوئی اور الزام لگا دیتے اس پہ۔ سنگین غداری کا جو ہے وہ مقدمہ چلا ان پر، اور کچھ لال مسجد کے حوالے سے بھی وہ متنازع ہوئے، کچھ آپریشن انہوں نے اس طرح کیے، کچھ عافیہ صدیقی کے معاملے پہ، اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ لال مسجد کے معاملے میں وہ کیسے متنازع ہوا؟ اس نے پورا موقع دیا۔ میرے گھر میں پولیس آتی ہے کہ جی آپ ذرا تلاشی دے لیں، اگر میرے گھر میں کوئی ممنوعہ چیز ہوگی میں کبھی اندر نہیں آنے دوں گا۔ اگر میرا گھر صاف ہوگا میں کہوں گا آؤ 20 دفعہ تلاشی لو۔ لال مسجد میں کیا تھا؟ اس نے کہا تھا تلاشی دو، کیوں نہیں اندر آنے دے رہے تھے؟ کیا رکھا ہوا تھا انہوں نے اندر؟ اب میڈیا کو دیکھیں آپ، میڈیا کس نے آزاد کیا؟ میڈیا کو آزادی کس نے دی؟ ایک پی ٹی وی ہوتا رہا، 9 بجے خبرنامہ ہوا، فرمانے لائی ہوا، فرمان نکالے ہوا، سوئو جی۔ ہوں ہر ویلے تانوں
14-15 ਚੈਨਲ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, इस्लामाबाद च की हो रहा, अफगानिस्तान च की हो रहा। ये शऊर देने वाला कौन था? मुशर्रफ। अच्छा, अब जो वकला गर्दी की है, PIC पे हमला हुआ, वकला ने हमला किया, मरीजों के मौत को उतार रही है, अब मुशर्रफ याद आ रहा है ना सबको। आज से 10 साल बाद मुशर्रफ के अल्फाज लोग सुनहरी हरूफ से लिखा करेंगे जो उसने कहे थे। उसने पाकिस्तान को मौत के मुंह में से खींचा 9/11 के बाद, वरना अमेरिका ने 2 मिसाइल मारे थे, वो बाद में सॉरी बोल देना गलती से हो गया। सद्दाम, मुर्सी और कर्नल कजाफी, इन्हीं के मुल्क जो ईरान, इराक और ये लिबिया, इन लोगों के साथ क्या हुआ? इनको फांसियां दी गई, उनके मुल्क तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, सारी इकॉनमियाँ उनकी तबाह हो गई। यही हाल पाकिस्तान का होना था अगर मुशर्रफ ना होता था। आपने तमाम तर इनके जज्बात सुने, ये गलत है, ये दुरुस्त है, इसका फैसला आपने करना है। अदालत ने जो फैसला दिया उसको आवाम कैसे देखती है, इसका फैसला भी आपने करना है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।